الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، اور اس کائنات کا سب سے پہلا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا، اور انہی کے سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی انسانیت ہے آگے انہی کے ذریعے سے یہ وجود میں آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور آپس میں پیار، محبت اور مودت کے جذبات رکھے ہیں۔ یہ الفت کا مظہر ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو بڑے ہی خوبصورت اور بلیغ پیرائے میں قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو۔ لباس جو کہ انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے، زیب و زینت کا ذریعہ ہے، لباس جو کہ جسم کو ڈھانپتا ہے، اور لباس جو کہ عیبوں کو چھپاتا ہے، تو اس رشتے میں یہ ساری کی سارے مطلوب رویے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح فرمائے ہیں۔ لباس انسان کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، لباس موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، لباس آرام، سکون اور راحت کا باعث ہوتا ہے، اور لباس پر دھبا لگ جائے تو ہر ایک کو دکھانے کی بجائے اسے فوراً صاف کیا جاتا ہے، اور ہر انسان بہترین لباس پسند کرتا ہے۔ یہ جو خوبصورت رشتہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بلیغ پیرایا استعمال کیا، اس میں مطلوب یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق بہت ہی مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے۔ یہ جیون اور زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ جب تک آپس میں متوازن چلیں، افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں تو کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو سکے، دونوں پہیے غیر متوازن ہوں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو اس سے جو ہے یہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے جنس کی تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تمہیں ان سے آرام ملے، اور تم دونوں کے درمیان اس نے محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرما دیے۔ سورہ روم کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اس حوالے سے یہ جو معاملہ ہے آپ کے سامنے حقوق العباد کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی ہے، تو آج کی اس نشست میں زندگی کی یہ گاڑی متوازن چلے، اس کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے بڑی جامع ہدایات دی ہیں۔ شوہر کو اس کے فرائض بتائے ہیں، بیوی کو اس کے فرائض بتائے ہیں، اور اگر دونوں اپنے فرائض کا احساس کریں، یعنی جو ایک کا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہے، اگر یہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹیز بھی پراپرلی پرفارم دیں اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بھی زیادہ فکر مند رہیں گے، تو اس سے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی محبت والی، مودت والی بن جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر گھر میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو اس وقت رحمان کی بات، جس نے یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ آپس میں محبت اور مودت پیدا ہو، اس کی بجائے شیطان کی بات پوری ہوتی ہے، جو کہ انسانوں کے درمیان جھگڑا، فساد اور اختلاف پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابلیس اور شیطان کبھی کبھی سمندر میں پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنا دربار منعقد کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں اس کے جتنے بھی چیلے چانٹے ہیں جو اس کی اسکیموں اور اس کی ہدایات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ تمام اپنے ان چیلوں کی کارکردگی کی رپورٹ لیتا ہے شیطان کہ تم نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ اس وقت ہر ایک چیلا اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے، اور یہ ابلیس تخت پر بیٹھ کر
ان کی کارگزاری سنتا ہے۔ اس میں سے ایک چیلا آ کر بتاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف جا رہا تھا، میں نے درمیان میں اس کو ایسے کام میں پھنسا دیا کہ جس سے اس کی نماز چھوٹ گئی۔ ابلیس اس کو سن کر خوش ہوتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا، لیکن بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ دوسرا چیلا آ کر بتاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں عبادت کی نیت سے جا رہا تھا، میں نے اس کو عبادت سے روک دیا۔ ابلیس سن کر خوش ہوتا ہے کہ تم نے اچھا کیا۔ اسی طرح ہر چیلا اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے اور ابلیس ان کی باتیں سن کر خوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک چیلا آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان جو کہ اتفاق اور محبت کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی اچھی زندگی ان کی گزر رہی تھی، میں نے جا کر ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں دونوں میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کے نتیجے میں دونوں میں جدائی واقع ہو گئی۔ جب ابلیس یہ سنتا ہے کہ اس چیلے نے دونوں میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا جو کہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، تو خوش ہو کر اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس چیلے کو گلے لگاتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں تو میرا نمائندہ ہے، یعنی تو ہے جس نے میرا اصل کام کیا ہے، اور تو نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ کسی نے سر انجام نہیں دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے نفرت اور قطع تعلق کتنے ناپسندیدہ ہیں، اور شیطان کو یہ سارے کام، یہ سارے اعمال کتنے محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں دونوں کو، شوہر کو اس کے فرائض یعنی بیوی کے حقوق سے آگاہ کیا، اور بیوی کو اس کے اپنے فرائض یعنی شوہر کے حقوق کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے، ان کی صحیح اسپرٹ کو سمجھ لیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو دونوں ہی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ان حقوق و فرائض کا صحیح شعور اور احساس ہو۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے ہم بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ بیوی کے بارے میں شوہر کے فرائض ہیں، اور انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا تو شوہر کے جو حقوق ہیں ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ بیوی کے حقوق کے ذیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس حوالے سے جو ریکمنڈیشن فرمائی ہے، جو حکم دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے کی، بھلے طریقے کی معاشرت اختیار کیا کرو، یعنی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارا کرو۔ یہ ایک بڑی ہی جامع ہدایت ہے، اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی ہدایت کے ذریعے سے پہلی مرتبہ انسانیت کو خواتین کے حقوق کا احساس دلایا، اور اس میں جو ہے مسلمانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تقاضا کہ معروف یعنی نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو، انہیں کسی تکلیف میں نہ ڈالو۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں اپنے ایک ارشاد میں اس کی مزید وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ سب سے بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حقوق کی نگہداشت کا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ اس کی شرح میں بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کرو۔ یعنی جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعاشروہن بالمعروف کے حوالے سے بڑھائی، وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بھلا رویہ اختیار کر دی۔ اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے بارے میں ارشادات ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں، اور اس خطبے کا ایک اچھا خاصا حصہ اس پر مشتمل ہے۔ اس میں فرمایا سنو، عورتوں کے متعلق بھلائی کا تاکیدی حکم قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے یہاں بطور قیدی ہیں، اس کے سوا تم ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ اگر وہ کھلی ہوئی نافرمانی پر اتر آئیں تو ان کو بستر پر تنہا چھوڑ دو اور معمولی تنبیہ کرو، اطاعت کر لیں تو پھر زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو،
تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کے تم پر تمہارے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر بیٹھنے نہ دیں جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ان کو نہ بلائیں جن کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، اور تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو کپڑا دینے اور کھانا دینے میں احسان کرو۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہارے پاس اب تمہارے گھروں میں محبوس ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ کھلی ہوئی بے حیائی یا فحاشی یا مرد کی قوامیت کو چیلنج کرنے والا معاملہ جو ہے وہ کریں۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور اگر ضرورت پیش آئے انہیں سر زنش کے طور پر ہلکی پھلکی مار، اور ایسی مار نہ مارنا جس سے شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خام خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اعتبار سے بڑی جامع ہدایات کہ عمومی طور پر اچھا سلوک ہی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، اس خطبے کی مزید وضاحت ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھی جائے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9، کتاب استطابۃ المرتدین، باب نمبر 4، حدیث نمبر 6927۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی بیویوں کے حقوق کی، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں جو بڑی جامع ہدایت آئی ہے، تو اس حوالے سے ایک اور صحابی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کی بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، یعنی بیوی کا یہ حق ہے کہ جو کچھ تم خود کھاؤ، جیسی تمہاری اپنی خورد و نوش ہو وہی کچھ بیوی کو کھلاؤ۔ جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، یعنی جب اپنے لیے کپڑے بناؤ تو بیوی کے کپڑے بنانے کی بھی تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ چہرے پر مت مارو اور برا بھلا مت کہو۔ برا بھلا کہنے میں کوسنے دینا، تانے دینا، دل آزاری والی باتیں کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اس میں شامل ہے۔
اور اس کو مت چھوڑو مگر گھر میں. یعنی یہ جو چھوڑنے کا معاملہ ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، ان خواتین سے جن سے تمہیں نشوز کا، بغاوت کا، مرد کی قوامیت کو چیلنج کرنے کا اندیشہ ہو تو فاعذوہن، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں میں چھوڑ دو، یعنی بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، واضربوہن، اور ان کو ضرب لگاؤ، فإن اطعنکم، اور اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کے لیے کو مزید جو ہے وہ خام خواہ کے لیے ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے بہانوں کے ذریعے ان کو تنگ کرنے کے راستے تلاش نہ کرو. یہاں پر یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ اس صورت میں کہ اگر خدا نخواستہ خاتون کسی فاحشہ، کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے جو حدیث میں آیا، یا جو قرآن مجید میں آیا ہے نشوز کہتے ہیں بغاوت، یعنی گھر میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کو جو ایک منتظم، نگران اور قوام، ذمہ دار کی حیثیت دی ہے، وہ اگر خاتون اس حیثیت کو ماننے سے تسلیم نہ کرے اور اس کی بجائے اپنی ہی بڑائی، اپنی بات منوانے پر بضد ہو، تو اس صورت میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو. اس کے بعد اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو بستر سے الگ کر دو، اور پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو بدرجہ مجبوری بے حیائی یا بغاوت کی شکل میں مارنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ مار جو ہے وہ تکلیف دینے والی نہ ہو. اور اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں اور باز آ جائیں، اس کے بعد ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی اس کے بعد ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی کوئی گنجائش یا اجازت نہیں. اصلاح کا یہ پہلا درجہ ہے. اگر وہ اس نصیحت کے نتیجے میں باز آ جائیں تو آگے قدم نہ بڑھاؤ، لیکن اگر خدا نخواستہ واضح و نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ بتایا گیا کہ واہجروہن فی المضاجع، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دے، اپنا بستر الگ کر لو. اگر ذرا بھی شرم فہم والی ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ شوہر کی ناراضگی کا مظہر ہے اور وہ اس ناراضگی کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے بعد بھی معاملہ نہیں سدھرتا ہے تو پھر تیسری بات جو بتائی گئی کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ضرب لگاؤ. یعنی لیکن یہ ضرب کیسی ہونی چاہیے، کس قدر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آئے، اور اس میں پیش نظر یہ ہے کہ اول تو مار کا مرحلہ آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ آ بھی جائے تو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ بچے، یعنی یہ آخری چارہ ایک کار کے طور پر. اور اس میں بھی یہ بتا دیا کہ یہ ضرب تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی اس سے مقصد جو ہے وہ تکلیف دینا اور زخم لگانا نہیں، بلکہ مقصد اس میں تادیب ہے، اصلاح ہے، اور نہ ہی ایسی مار ہو جس سے نشان پڑے کہ یہ انتہائی بد اخلاقی ہے. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے مارے جیسے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو مارتا ہے. ایک طرف یہ حرکت کرے اور دوسری طرف پھر اس سے اپنی خواہش بھی پوری کرے. یہ کتنی بد اخلاقی اور بغیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنے زندگی کے ہم سفر کو اس طرح سے مارے پیٹے جس طرح سے ایک غلام کو مارا پیٹا جاتا ہے. اس حوالے سے جو عملی رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ان احکامات پر کس طرح سے عمل کر کے دکھایا. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات آپ کے نگراں میں تھیں. وہ ازواج مطہرات بھی انسان تھیں، کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں تھے. ان 9 کے درمیان بھی ایسے باتیں ہوتی تھیں جو سوکنوں کے درمیان آپس میں ہوتی ہیں، اور وہ مسائل کھڑے ہوتے تھے جو بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کا باعث بنتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو بڑے ہی مسکراہٹ والے، تبسم والا چہرہ لیے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ مسکراہٹوں کا تبادلہ یہ بڑی بڑی اختلافات کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے.
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنی کسی زوجہ محترمہ کو نہیں مارا اور ہمیشہ متبسم چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ایک اور روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم اس طرح سے ہنستے بولتے بیٹھے رہتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اولو العزم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اولو العزم نبی ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسی دینی بات ہوتی یا نماز کا وقت آ جاتا تو آپ فوراً ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، مارنے کی جو اجازت ہے وہ انتہائی ناگزیر حالات میں ہے، ورنہ عام حالات میں تو مارنے کی بجائے تبسم والا چہرہ اور مسکراہٹوں کے ساتھ گھر کے اندر آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیتی تو آپ ان کے ہاتھ سے لے کر پیالے کو وہیں لب لگا کر پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا تھا، اور جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی اور اس ہڈی پر گوشت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وہاں منہ لگاتے جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تھا۔ تو یہ ہے وہ محبت اور مودت کی فضا جو مطلوب ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندوں کو گائیڈنس ہے کہ وہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے کی معاشرت اختیار کی جائے، معروف طریقے سے اچھا رویہ۔ اسی اچھے رویے کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے، اور کوئی اگر چیز ناپسند ہو تو پھر بھی انسان جو ہے اس کو اگنور کرے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کی کسی بات سے کراہت کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بہت بڑی خیر اور بھلائی رکھ چھوڑی ہو۔ تو اسی کے ذیل میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی بیوی سے کبھی بھی کوئی بندہ مومن نفرت نہ کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری عادت پسند آ جائے۔ اور اس حوالے سے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ دیکھیے کوئی بھی خاتون وہ بہرحال ایک انسان ہے، جیسے مردوں کے اندر کمی کے پہلو ہو سکتے ہیں، خواتین میں بھی کمی کے پہلو ہو سکتے ہیں، اور کسی کی کسی ایک کوتاہی یا ایک کمی کی وجہ سے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک پہلو کمی کا ہے لیکن اسی کے ذریعے سے گھریلو زندگی خوشگوار ہو۔ آدمی اگر درگزر سے کام لے، اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے، تو ممکن ہے کہ اس عورت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مرد کو ایسی بھلائیاں عطا فرمائے جس پر مرد کی نظر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نیک عورت اس شخص کے اپنے دین اور اخلاق میں بہتری کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد عطا فرمائے جو دونوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور پھر جو عورت بھی آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے وہ بظاہر جو ہے اس کی کسی ایک عادت جو اس کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی اور برکت عطا فرمائے۔ اس لیے رویہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان صبر و تحمل سے کام لے، زندگی میں یہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ یا کوئی ایک بات ناپسند آنے پر جو ہے فوراً یہ زندگی بھر کا جو ناطہ ہے اس کو توڑ دینا، یہ مطلوبہ روش نہیں ہے، بلکہ مطلوبہ روش یہی ہے کہ انسان اگر ایک کوئی کمی کا پہلو ہے تو وہ خوبیوں کا پہلو پیش نظر رکھے، جو عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ بجائے یہ دیکھے کہ گلاس کتنا خالی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گلاس کتنا بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے آج کی اس نشست جس میں دو باتیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں، جو کہ بیویوں کے حقوق اور شوہروں کے فرائض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے کی معاشرت اختیار کرنا، اگر اختلاف اور نزاع ہو جائے تو اس کے حوالے سے بھی قرآن اور حدیث نے جو اس کے حل کے طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نفرت نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ حسن ظن اور جو ہے چھوٹی موٹی جو بھی کوئی کمی ہے اس کو یہ سوچ کر جو ہے اس کو اگنور کرنا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کہیں بہتر بھلائیاں ہمیں اس رشتے کے ذریعے سے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بیویوں کے حقوق کا ذکر آئندہ نشستوں میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے
کہ وہ ہمیں اپنے فرائض کو پہچاننے اور اپنے جو بھی مردوں کے لیے بیویاں ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ